الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الذنب والسيئات إنك مقيل الأسرات إنك على كل شيء قدير۔ ظہور امام تاجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ اس سے بہتر انداز میں باواز بلند صلوات درود بھیجے محمد۔ اس ایک دفعہ اور زحمت کیجئے باواز بلند صلوات۔ جو صاحبان باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ ایک ماحول بن سکے بہتر انداز میں بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا قصنعہ صنع صانع وهو الجواد الواسع فترى أجناس البدائع وأتقنا بحكمته صنائع الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم۔ درود بھیجے محمد و آلہ۔ سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان مولائے متقیان و عاشقان مولائے عارفان، حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ اور عظیم ترین نعمت کا تذکرہ۔ اور آپ انداز دیکھیے پروردگار کی سخنوری کا۔ کل غالباً یہ خدمت میں بات عرض کی تھی کہ پروردگار نے اپنی قدرت سخن کے مطابق کلام کو نازل نہیں کیا، لوگوں کے فہم و ادراک کے مطابق نازل کیا۔ اور محمد و آل محمد نے بھی ساری زندگی اپنی سطح فکری، جو ان کا مینٹیلٹی لیول تھا، جو ان کی سطح فکری تھی، جو سرفیس تھا، اس کے مطابق آل محمد نے بھی نہ رسول اللہ نے نہ آل محمد نے ساری زندگی کلام نہیں کیا، اپنی سطح فکری کے مطابق۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑے مرجع اعظم، عارف اور بہت بڑے عالم فقیہ حضرت آیت اللہ حسن زادہ آمولی، یہ کتنی بڑی ہستی ہے، ایک جملہ کہہ دوں، جن کے بارے میں شہید مطہری نے کہا تھا کہ حسن زادہ آمولی کو سوائے امام زمانہ کے کسی نے نہیں پہچانا۔ تھوڑی سی بات کروں اس شخصیت پہ، کیونکہ جب اس کا قول جو ہے نا وہ آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا جب اس شخصیت کی حیثیت کا اندازہ ہوگا۔
7-8 سال پرانی بات ہے، بلکہ اس سے زیادہ کا عرصہ ہوگا۔ میں تو بڑا جو ہے نا وسیع فکر کا مالک ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ سوچ جو ہے وہ براڈ ہونی چاہیے۔ ہاں، تنگ نظری سے کسی طرح بھی ہو سکے تو دامن کو بچایا جائے۔ میرا ساتھ دیجیے گا جو بات کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ قم کا واقعہ ہے کہ ایک علاقے میں ایک بچہ جو ہے نا وہ گرا، اور وہ ایکسیپشنل کیس تھا، اور اسی ہمسائے میں پھر حضرت آیت اللہ حسن زادہ آمولی رہتے تھے۔ ابھی آپ اگر اسے گوگل پہ سرچ کریں گے تو صاحب رسالہ، مجتہد، عارف، فقی، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن زادہ آمولی اپنے دور کا بہترین میتھمیٹیشن، یعنی ان کے مقابلے کا کوئی ماہر ریاضیات نہیں تھا۔ یہ بھی آپ کو یہ ریفرنس مل جائے گا۔ توجہ سامعین محترم، یہ بات جو ہے نا تمام تر قم کے علماء تائید بھی کریں گے، تصدیق بھی کریں گے۔ وہ بچہ، اس کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر گئی، اس دنیا سے چلا گیا، موت کے گھاٹ اتر گیا بیچارہ، لقمہ اجل بن گیا۔ تو اس ہستی نے اس کے اوپر چند کلمات پڑھے ہاتھ رکھ کر، اور وہ زندہ ہو گیا۔ اچھا، یہ واقعہ میں ممبر سے بیان نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھ سے کس نے ڈیبیٹ کرنا ہے تو کرے ڈیبیٹ، مذاکرہ کرے، میں حاضر ہوں خدمت کے لیے کہ اس کے اندر پروردگار نے اس وجود کے اندر کیا کیا رکھا۔ امیر المومنین کا جملہ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر۔ تم اپنے آپ کو، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری اور علامہ طالب جوہری جس لغت کا استعمال کرتے ہیں وہ ہے منجد۔ اس میں جرم کا معنی ہے سب سے کم حجم والی شے جو اس آنکھ سے نظر نہ آئے، جراثومہ، جرم، جیسے کووڈ تھا، کرونا۔ امیر المومنین اس اصطلاح کو، بایولوجیکل اصطلاح کو استعمال کریں، اتزعم انک جرم صغیر، اے انسان تو کیا اپنے آپ کو ایک جراثومہ تصور کرتا ہے؟ وفیک انطوی العالم الاکبر، پروردگار نے اس 5 فٹ کے وجود کے اندر عالم اکبر کو پوشیدہ کر دیا۔ اور آغا بہجت کا جملہ ہے کہ جب انسان نے اللہ کے راستے کو چھوڑا، پروردگار عالم کے راستے کو چھوڑا، انحراف کیا، تب وہ چلا گیا مریخ پر، کائنات کو اپنے قبضے میں لے لیا، کائنات کو مسخر کر لیا، زمان و مکان کی قیود کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اگر یہ اس کی بندگی کرتا تو کہاں جاتا؟ نافرمانی کی بنیاد پر اللہ نے یہ جوہر اس کے اندر رکھا۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں اپنے آپ کو جراثومہ تصور کرتے ہو؟ تمہارے اس عالم اصغر کے اندر پروردگار نے عالم اکبر کو پوشیدہ کیا ہے۔ توجہ، ایک بحث چاہیے، پورا ایک خمسہ چاہیے کہ خدا نے انسان کو انسان بننے کے لیے خلق کیا۔ ایک عالم اکبر ہے، یہ چاہے تو کائنات مسخر کر لے، اشرف المخلوقات ہے یہ۔ اچھا، کس وجہ سے اشرف المخلوقات ہوا؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پروردگار واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ ضمیر استعمال کر رہا ہے، جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں۔ یہ گوہر عزیز، ایبسٹریکٹ ریالٹی، مجرد حقیقت، یہ روح ہے۔ جب اس روح کو میں اس عالم اصغر، اس پتلے کے اندر ڈال دوں، سارے سجدہ ریز ہو جانا۔ نسبت خدا کی طرف ہے اور واحد کے صیغے کے ساتھ، جب نسبت اس کے ساتھ ہے تو روح جو ہے کتنا بڑا جوہر ہوگا۔ اسی لیے امیر المومنین کہہ رہے ہیں تیرے اندر اے انسان ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ عالم اکبر، علی کی زبان میں عالم اکبر کا معیار کیا ہوگا؟ توجہ ہے، تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا، موضوع ذہن میں رہے لیکن یہ بات بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت آیت اللہ عثمہ حسن زادہ آمولی، انہوں نے ہاتھ رکھا، وہ بچہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا۔ 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اور وہ بچہ اب بھی آپ کو مسجد اعظم میں دکھائی دے گا جسے زندہ کیا تھا۔ قم میں نماز پڑھنے آتا ہے مسجد میں۔ اچھا، میں نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب
शहनशाह खिताबत आपके जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने इस वाक़े को मिंबर से पढ़ा तो मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा जो जो अमीरुल मोमिनीन की विलायत तकवीनी के कायल नहीं थे, ये तो अली के नौकरों ने ये काम अंजाम दे दिया। तो जो मैंने कहा कोई बहस नहीं होगी, ना फलसफे की ना मंतिक की। फलसफा तो आप मानते ही नहीं, फतवे हैं आपके, किताबें हैं आपकी कि ये पढ़ना हराम है। साइंस पढ़ी नहीं, साइंस में पॉसिबिलिटीज हैं। जितनी जितनी साइंस तरक्की कर रही है, ये फजाइल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं सारे। इज इक्वल टू MC स्क्वायर जाके पढ़ लीजिएगा। रसूलुल्लाह गए, बिस्तर गर्म था, हाँ कुंडी चल रही थी, ये एग्जिस्ट हो सकता है नेचर में। जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं मेरा साथ दीजिए। कि मौजू मेरा ये नहीं है, मेरा साथ दीजिएगा। जो बात करना चाह रहा हूँ, हसन ज़्यादा आम जैसी तस्वीर, ठीक है। अच्छा, इनकी हसरत थी कि सारी ज़िंदगी मैं अपने उस्ताद के कदमों का बोझ। एक उस्ताद बड़ा, उस्ताद ने कहा नहीं तकवे में तुम्हें कदमों का बोसा देने दूंगा, चाहे मैं उस्ताद हूं, लेकिन कदम का बोसा देने नहीं दूंगा। इसकी हसरत थी कि मैं उस्ताद के कदम का बोसा ले लूं, मगर ये हसरत पूरी ना हो जिंदगी। उनकी वसीयत थी मुझे गुस्लो कफन, यही मेरा शागिर्द है। गुस्लो कफन का जब वक्त आया तो कहा अब तो मौका अच्छा है, अब तो रूह कफन से उनसे इससे परवास कर। जिंदगी की हसरत थी मैं कदमों का बोसा लेता अपने उस्ताद का, और अब मैं जो गुस्ल के वक्त कदमों का बोसा लूंगा। अभी ये इरादा किया, जैसे लबों को कदमों के करीब किया, उस मुर्दे ने पांव समेट लिए। सच्चा वाक्य मैंने ये ना हो तो जिन लोगों को बातें समझना है उसकी तरदीद ना करना, लेकिन एक जगह रख दिया करो। ये बात इससे आपसे बात कर लेना ना मैं तो आता अपनी जहालत मिटाने के लिए हूँ, जहालत छुपाने के लिए नहीं आता नंबर पे। हाँ, अगर जहालत को मिटाओगे जहालत सरफराज करेगी, जहालत को छुपाओगे तो कहते आओगे अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। तवज्जो, बात समझ आ रही है। वो मौसूफ जहालत मिटाते रहते ना, तो जहालत सरफराज करती है। जहालत को छुपाओगे तो मामला ख़राब है। हमारे बच्चे भी फेल हो गया, मैं फेल हो के एक हफ्ते तक, एक महीने तक शक्ल ही नहीं दिखा रहा बच्चा। और मेरे भाई फेल क्या होता है? फेल का माना है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। एफ से फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने की पहली अटेम्प्ट थी। इसमें क्या बुरी बात है? इसमें घबराने की बात नहीं है। जहालत को मिटाओ, छुपाओ नहीं। इन मजलिसों में आने का मकसद जहालत का इलाज करना है, जहालत को मिटाना, छुपाना मत। छुपाओगे तो किसी और से ताल्लुक़ होगा, बाब मदीनतुल इल्म से ताल्लुक़ नहीं होगा। मेरी बात याद रखना। अब ये वो हस्ती, अब सुनिएगा ज़रा। अब एक है बहुत बड़ा राइटर, जब मैंने बात शुरू की ना, खुदा ने कुरान को अपनी कुदरत सुखन के मुताबिक नाजिल नहीं किया, लोगों के फहमो इदराक के मुताबिक नाजिल किया। ये जहन में रखिएगा बात। यही एक फ़ारसी में एक किताब है, बहुत बड़ा रिसर्चर। आपको पता है ना कि ईरान का लिटरेसी रेट हमसे बहुत बाहर है। इस वक्त जो रिसर्च हो रही है, तहकीक हो रही है, आप जाके देख लीजिएगा। इस लिटरेचर पे मैं बात कर सकता हूँ। मेरा ईरान से कोई सियासी रिश्ता नहीं, लेकिन इस्लामी रिश्ता है, ईमानी रिश्ता है। वो जहाँ भी होगा हक़ की बात करूँगा, है ना। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान का वफादार होना चाहिए मुझे, लेकिन जो इस्लामी रिश्ता है उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, बस रिसर्च में बहुत आगे। अच्छा, एक कॉन्फ्रेंस थी यूरोप में, तो मुख्तलिफ ममालिक से अफराद को बुलाया गया और वहाँ के पढ़े लिखे साइंसदान, मैथमेटिशन, माहिर रियाजियात, हाँ, उसमें से एक तैयारा जा रहा था ईरान से। तवज्जो, अब ये मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ? एक बहुत बड़ा साइंसदान है ईरानी,
تہران یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا HOD تھا. اس نے بولڈ لیٹر سے ایک مقالہ لکھا فارسی میں، اس کا ترجمہ ہے یہ مولوی ہمارا کبھی پیچھا نہ چھوڑیں گے. مولوی ہمارا پیچھا نہ چھوڑیں گے. یہ اس کا بولڈ لیٹر سے یہ مقالہ ہے اس کتاب میں. اس کے نیچے پھر یہ روداد لکھتا ہے کہ یہاں سے ہمارا ایک وفد جا رہا تھا اور ہم نے وہاں جا کر سب سے زیادہ جو ہماری تحقیقات تھی وہ یورپ میں اس کانفرنس میں پوری کرنی تھی، اس کو پیش کرنا تھا، اس کے بعد پھر بحث ہونی تھی. تو میں نے اپنی تحقیق بنائی تھی، ایک ریسرچ تیار کی تھی، اور وہ میں نے بڑی کوئی بے نظیر اور بے مثل وہ تحقیقات تھی، وہ سوالات میں نے وہاں پیش کرنے تھے، اور میں یہ امید رکھتا تھا اس کے جوابات کسی اور کے پاس نہیں ہوں گے. میٹا فزکس سے تعلق تھا یا ریاضیات سے تعلق تھا، میتھ سے اس کا تعلق تھا. جیسے میں طیارے میں بیٹھنے لگا میں نے کیا دیکھا، ابا کبا امامے میں ایک مولوی صاحب بیٹھے ہیں. فوراً میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یہ مولوی یہ ہمارا پیچھا نہ چھوڑیں گے. یہ یہاں بھی آ گئے، یہ مولوی ہمارا پیچھا نہ چھوڑیں گے. تب بے ساختہ میرے منہ سے نکلا. میں نے کہا قبلہ یہ طیارہ جو ہے زیارتوں کے لیے نہیں جا رہا، یہ حج و عمرے کا طیارہ نہیں ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے نا، جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ اپنے آپ میں ذرا ان کی مولویوں سے تو ویسے ہے توجہ، جو اینٹ اور کتے کا ریلیشن ہے وہ ریلیشن ہے. یہ حقیقت ہے معذرت کے ساتھ. میں ذرا تہذیب کے دائرے میں بات کر رہا ہوں. سخت ہے یہ مثال ہے نا، کل من الناس اللہ قدر عقولہم، سمجھانے کے لیے تو مثالیں دی جاتی ہے نا. توجہ میرا ساتھ دیجیے گا سامعین محترم، بڑی جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ قبلہ یہ آپ غلطی سے نا کسی غلط جہاز میں بیٹھ گئے، جائیں زیارات کرنے جا کر، اور یہ زیارتوں کے لیے نہیں جا رہا جہاز. اچھا کہاں جا رہا ہے بھائی؟ یورپ میں کانفرنس ہے، وہاں پر جو ہے نا جدید سائنس پہ گفتگو کرنی ہے، اور وہاں یہ چند سائنسدان، چند محققین ایران کے ریپرزنٹیٹیو بن کے جا رہے ہیں. وہ بیچارہ خاموش مولوی. اب اس نے کہا یہ مولوی تو پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے. تو طنزاً اس نے وہ جو سوال وہاں پیش کرنا تھا نا کانفرنس میں، وہ ایک کاغذ پہ لکھا. کہا قبلہ آپ یقیناً اتنی بڑی کانفرنس میں جا رہے ہیں، آپ کو بلایا ہوگا، یقیناً آپ بھی ماہر ریاضیات ہوں گے، فزکس جانتے ہوں گے، اور میتھمیٹکس سے آپ آشنا ہوں گے. تو یہ سوال ہے، اس کو تو ذرا حل کر دیجیے گا. خاموشی سے انہوں نے رکا لے لیا. یہ خود لکھ رہا ہے، رکا لے لیا. اب سفر بڑا لمبا تھا، طویل تھا. میں سو کے اٹھا تو دیکھا کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. میں نے طنزاً پھر کہا اگر نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حل نہیں ہوتا، یہ حل ہونا بھی نہیں ہے. میں فلاں کانفرنس کے بعد جب بھی یہ حل ہو جائے تو تہران یونیورسٹی میں فلاں ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں یہ آپ ڈاک کے ذریعے مجھے بھیج دیجیے گا. توجہ، یہ طنز مارے جا رہا ہے وہ بیچارہ خاموش. جب سفر تمام ہونے لگا تو اس نے پھر طنز مارا. قبلہ نہیں ہوتا ٹینشن نہ لیں، آپ وہاں بھیج دیجیے گا. اب اس نے جو ہے نا سکوت کو توڑا اور ہمارے سوال کو حل کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ وہ نہیں لکھا جو تم نے آتا، جو 2 طریقے نہیں آتے وہ میں نے لکھ دیے ہیں. اور اس رکے کے پیچھے ایک سوال میں نے کیا ہے، جب جواب مل جائے تو جواب مجھے بھیج دینا. قم میں ہوتا ہوں، میرا نام ہے حسن زادہ آمولی. علم کو رزق جاں بناؤ. آیت اللہ حسن زادہ آمولی کہا کرتے تھے. توجہ سامعین محترم، سے بات کر رہا ہوں. ایک وقت میں امام صادق علیہ السلام 500 علوم 4000 افراد کو مختلف زبانوں میں پڑھا رہے ہیں. یہ میں نے لکھ رہا، یہ 23 غیر مسلم محققین لکھ رہے ہیں. توجہ سامعین محترم. اس امام سے کسی نے پوچھا کہ علوم میں سب سے افضل علم کون سا ہے؟
سرکار نے کہا علم الفقہ، علم فقہ جو سیکھے گا نا اس کی بھی شاخ ہے، اس کا کوئی اس علم الفقہ کی کوئی ایک شاخ سیکھے گا تو پروردگار 2 علوم سے ودیت کر دے گا تحفے میں، دوسری شاخ سیکھے گا پھر 2 علم، ہر ایک شاخ کے ساتھ 2 علم خدا ودیت کر دے گا، بصیرت پیدا ہو جائے گی، علم نور اس کے وجود میں آ جائے گا۔ وہ حسن زادہ عمولی کہا کرتے تھے کہ معرفت پروردگار حدیث معصوم سے حاصل نہیں ہوگی، دعائے معصوم سے حاصل ہوگی۔ اس کی دلیل کیا تھی؟ دلیل کیا تھی؟ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیے یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث میں مخاطب وہ جاہل معاشرہ، توجہ سامعین محترم، غفاری صاحب پہنچ گئے ہیں، میری بات ہی کرنا چاہتا ہوں۔ جاہل معاشرہ مخاطب تھا جو اپنا نام جزیرہ عرب میں 2 افراد تھے جو اپنا نام لکھنا جانتے تھے، موسٹ ایجوکیٹڈ تھے، فقط اپنا نام لکھنا جو جانتے تھے۔ رسول اللہ کی سب سے بڑی مظلومیت کیا؟ جا کے پڑھ لیجیے گا، رسول اللہ نے کہا ساری زندگی میں نے ان عرب کے لوگوں سے اپنی سطح فکری کے مطابق کلام نہیں کیا، یہ میری سب سے بڑی مظلومیت ہے۔ جو وہاں سے لے کر آیا دے نہ سکا، جو ان کے ضرور تھے، جیسی ان کی سطح فکری تھی ویسے میں نے گفتگو کی سہل انداز میں۔ امام فرما رہے ہیں، تمام اماموں کی مظلومیت یہ ہے، وہ کہتے ہیں حدیث معصوم سے معرفت الہی کبھی حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ مخاطب وہ جاہل معاشرہ تھا۔ معرفت حاصل ہوگی دعائے معصوم سے، جب معصوم دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے اب مخاطب رب اکبر ہوتا ہے۔ کفا بعزن ان اکون لی عبدا، پروردگار میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ امیر المومنین کا جملہ، دعائے معصوم، اور پھر سید الشہداء کا جملہ، کریم کربلا کا جملہ، پروردگار جس نے سب کچھ کھو کے تجھے پا لیا اس نے کھویا ہی کیا، جس نے سب کچھ پا کے تجھے کھو دیا اس نے پایا ہی کیا، متا غبت یا الہی۔ ہاں توجہ، یہ معرفت دعائے معصوم سے حاصل ہوگی۔ اور شہید مطہری نے کہا تھا دعائے کمیل کے بارے میں یہ جملہ، کیا جملہ تھا ذرا غور کیجئے گا، کہا امیر المومنین میں دعائے کمیل میں رب سے سوائے رب کے کچھ نہیں مانگا، رب سے رب کے سوا کچھ نہیں مانگا۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے پروردگار، امام حسین کیا کہہ رہے ہیں دعا عرفہ میں، جسے تو مل گیا سب کچھ۔ پھر دعائے صبح ضرور پڑھا کریں جو فجر کی نماز کے بعد ہے۔ پہلا جملہ کیا امیر المومنین کا، یا من دل علی ذات ہی بذات، تعریف ہے اس رب کی جو ذات اپنی ذات پہ خود دلیل ہے، جو محتاج دلیل نہیں۔ یہ معرفت یہاں سے حاصل ہوگی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ سامعین محترم دیکھیے، چند باتیں ایسی ہیں، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہمارے جو جامع مسجد کے بڑے بڑے پیش امام ہیں نا، نامی گرامی، ان سے زیادہ علم لبنان، ایران، عراق کے ڈرائیوروں کے پاس ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ساری توضیح یاد ہے، سارے مسائل یاد ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کتنا میٹر، کتنا علم، کتنے خطبات، کتنے زیارت نامے ایسے ہیں جو ابھی محتاج ہیں۔ خطیب وہ زبانی یاد کرے گا، حافظے میں آئیں گے، سنائے گا تو آپ تک پہنچیں گے۔ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا ذاکر قصیدہ پڑھے دیکھ کے تو عیب نہیں، مولوی دیکھ کے تقریر کرے تو عیب ہے۔ ہے سوسائٹی میں، ہے یا نہیں ہے نا؟ یہ تو آپ بھائی دیکھو، میں کہیں دیکھے آج تک کتاب لے کے نہیں آیا، شبیر کاظمی صاحب کا ظرف مجھے پتہ تھا تبھی میں آیا ہوں، ورنہ اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، بانی کو ہے۔ توجہ سامعین محترم، ہاں یہ وہ خطبہ فدق، اب ذرا میرا ساتھ دیجیے گا، جو میں نے بات کی تھی، وعدہ کیا تھا۔ تاریخ میں اس سے فصیح و بلیغ خطبہ نہیں،
توحید پر، مقصد بعثت پر، دور جاہلیت کے حالات پر، رسول اللہ کی جو بعثت ہے اس کے مقاصد پر، پھر فلسفہ اسلامی پر، پھر قرآن کا نور ساطع ہونا، پھر بی بی کا تعارف. اور غور کیجئے گا ذرا، کون کون ساتھ گیا؟ جناب ام ایمن، حسنین کریمین، اور 5 سال یا 5.5 سال کی بچی زینب کبریٰ. اب ذرا غور کیجئے گا، امام صادق کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو یہ خطبہ زبانی یاد کرو، زبانی. اس سے پہلے امیر المومنین نے ساری زندگی رسول اللہ کی زندگی میں کبھی کلام ہی نہیں کیا. ذرا پس منظر کو سمجھنا، یہ بندگی کا معیار ہے. غلامی رسول سیکھنی ہے، کون سکھائے گا؟ علی سکھائے گا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورہ حجرات. نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنا. لا تقدموا بین ید اللہ والرسول، ایک قدم آگے نہ بڑھانا رسول سے. استجیبوا للہ، تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے فوراً لبیک کہنا. اس لیے کہ زندگی کے لیے بلائے گا اللہ کا رسول. ایسا ہے نا، یہ تعظیم ہے. یہ غلامی کون سکھائے گا؟ علی سکھائے گا نا، یا وہ سکھائے گا جس سے نماز پڑھا دی تھی؟ نہیں، جس سے نماز پڑھائی، لیٹ سپوز تھوڑی دیر کے لیے قبول کر لیں. نہیں، مثال کے طور پر تو میں قرآن سے بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں نا بھائی، وہ تو قبول کر رہے ہیں نا دلیل کے لیے، دلیل خلافت کے لیے کہ بھائی پڑھائی تھی نماز. اچھا، قرآن نے کیا کہا؟ لا تقدموا بین ید اللہ والرسول، ایک قدم آگے نہ بڑھانا. سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے. جس جماعت کو قرآن باطل قرار دے رہا ہے، مسلمان دلیل خلافت کیسے بنائے بیٹھے ہیں؟ بندگی سیکھنی علی سے سیکھو، ٹھیک ہے. امیر المومنین، آپ حیران ہوں گے، 30 سال کا فرق ہے. جب 63 سالہ حضور سرور کائنات کی حیات طیبہ ہوئی تو 33 سال کے امیر المومنین ہیں، اور پھر 30 سال زندہ رہے سرکار، 29.5 سال کے قریب. ٹھیک ہے، 63 سال ہی رسول کی ایج ہے، اور 63 سال ہی نفس رسول کی. دونوں کی ایجز جو ہیں وہ سیم ہیں. اب دیکھیے، یہ 75 یا 95 دن ہیں جناب زہرا کے پاس. اب تک دنیا نہیں جانتی کہ علی کی کیا فصاحت ہے، علی کی کیا بلاغت ہے، علی کی علم و معرفت کا معیار کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی زندگی میں تو کلام ہی نہیں کیا. اب ان 75 دنوں میں ایک بی بی جاتی ہے وقت کے استعمار ظالم کے سامنے، اور توحید کو بیان کرتی ہے، مقصد بعثت کو بیان کرتی ہے، قرآن نور ساطع بیان کرتی ہے، دور جاہلیت کے حالات کو بیان کرتی ہے، اپنے بابا کے احسانات کو گنواتی ہے. اس کے بعد 19 شکوں پہ فلسفہ اسلامی جو میں نے بیان کرنا ہے اس کو بیان کرتی ہے. پھر کہتی ہے اعلموا انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ ہوں. میرا ساتھ دیجیے گا، جو بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور یاد رکھیے گا، پہلی روایت کرنے والی خطبہ فدق کی کون ہے؟ مطالعہ کر لیجیے گا، جناب زینب کبریٰ. نہ یہ خطبہ حسن سے ملا علیہ السلام، نہ امام حسین سے ملا، نہ ام ایمن سے ملا، نہ کسی صحابی سے. سب سے بڑا صحابی جو ہے عبداللہ ابن عباس، حبر الامہ، امت جس کی وجہ سے آگے پھلی پھولی، دین پھیلا، دین کی وہ سیاہی جو اہل سنت کے نزدیک معتبر ترین ہستی ہیں، عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس نے جب یہ خطبہ اس بچی سے سنا، فصیح و بلیغ خطبہ، 5 سال کی 5.5 سال کی بچی یاد کرتی ہے، سمجھتی ہے، سنتی ہے عالم غیر معلمہ فاطمہ زہرا سے. اب نقل کرتے ہوئے جب عبداللہ ابن عباس نے لکھا تو کیا کہا؟ ان عقیلتنا، بنی ہاشم کی عقیلہ سے لے رہا ہوں. اس سے پہلے یہ خطبہ کسی سے آپ نہیں دکھا سکتے مجھے روایت میں. یہ عقیلت القریش کا لقب ابن عباس نے دیا خطبہ فدق کو نقل کرتے ہوئے. یہ بی بی کا جو لقب ہے آپ نے بچپن سے سنا نا. اب ایک جملہ کہہ دوں بی بی کی شخصیت پر، ہم تک پہنچا جناب زینب کبریٰ کے وسیلے سے. سامعین محترم، یہ میں بحث کر چکا ہوں ایوان حسین سے
اسم فاعل اور صفت مشبہ کی. عاقل وہ ہوتا ہے جو عقل کبھی رکھے کبھی نہ رکھے. صفت مشبہ ہے عقیل. ساری زندگی عقل جس کے دامن کو نہ چھوڑے. ہاں یہ عاقلہ سے نہیں لیا گیا خطبہ، عقیلہ سے لیا گیا. ہاں جو 5 سال میں سارے مصائب دیکھ رہی ہے پھر بھی حواس باختہ نہ ہوئی. کوئی فیصلہ جو ہے ایموشنز پہ نہیں ہے، کوئی فیصلہ جذباتی نہیں ہے. عقیلۃ القریش. اور دیکھیے جس خاندان میں پہلے سے عقیل موجود ہو. ایک جملہ کہہ رہا ہوں میرا ساتھ دیجئے گا سامعین محترم. جناب عقیل کی بصیرت کے بارے میں ایک جملہ کہوں. ہاں اتنے بڑے ماہر انصاب تھے عقیل. ہاں ابو طالب کا بیٹا، سب سے بڑا بیٹا عقیل ابن ابو طالب اتنا بڑا شجروں کو جانتا تھا کہ تاریخ کے جملے ہیں، اہل سنت کی تاریخ بتاتی ہے بڑے بڑے معتبر حضرات عقیل کو دیکھ کے راستہ بدل لیا کرتے تھے. یا علی. عقیل سب کو جانتے تھے کہ کس کے پیدا ہونے پہ کس نے کب مٹھائی کہاں تقسیم کی، کس کے پیدا ہونے پہ متعدد مٹھائیاں بانٹی گئیں. ہاں کتنے باپ تھے، کتنی مائیں تھیں. لوگ راستہ جو ہے وہ تبدیل. یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں جا کے، میں خطیبانہ جملہ نہیں پڑھتا ممبر سے میرے بھائی. جو ہوتا ہے میں وہ بھی کم کر کے پڑھتا ہوں تاکہ آپ نے تو زیادہ ہی سمجھنا ہے نا. توجہ میرا ساتھ دیجئے گا جو بات کر رہا ہوں سامعین محترم. یہاں تک میں نے پڑھا آپ حیران ہوں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ. آ جائیے تھوڑا قریب آ جائیں، بارش شروع ہو گئی ہے. ہاں کہ جو لوگوں کے قدموں کے نشان دیکھ کے نقشے پڑھ لیتا ہو، شجرے پڑھ لیتا ہو. ہاں زمین پہ پاؤں کے نقشوں سے عقیل پتہ لگا لیا کرتے تھے کہ یہ کس کا نقشہ ہے، نقشہ ہے اور کون ہے، کیا اس کا حسب نسب ہے. اچھا اب ذرا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ساتھ درود بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ. درود بھیجے آل محمد کی بارگاہ. بڑی جلدی سے وقت گزر رہا ہے لیکن ساتھ دیجیے گا میرا سامعین محترم. دیکھیے علامہ کاشف الغطا نے یا مہدی بحر العلوم نے بڑی پیاری ایک بات کی. جاہل کے گھر میں عالم کا پیدا ہو جانا بہت مشکل ہے، شہرت کمانا آسان. کنجوسوں کے گھر میں سخی پیدا ہو جائے یہ بات تو مشکل ہے. خسیسوں کے گھر میں کوئی سخی کریم پیدا ہو جائے یہ مشکل کام ہے نا، ٹاسک مشکل ہے. لیکن شہرت کیوں آسان ہے؟ شہرت کمپٹیشن ہی نہیں ہے. جھوٹوں کے گھر میں سچے کا پیدا ہو جانا مشکل، شہرت کمانا آسان. اچھا عالم کے گھر میں عالم کا پیدا ہو جانا آسان ہے، شہرت کمانا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سچوں کے گھر میں سچے کا پیدا ہونا آسان، شہرت کمانا کمپٹیشن جو بہت سخت ہے. کریم کے گھر میں کریم کا پیدا ہو جانا آسان ہے، شہرت کمانا بہت مشکل ہے. اب میرا ساتھ دیجیے گا سامعین محترم. یہ وہ گھرانہ ہے جس کا ہر فرد عقل کی معراج پر ہے. یہاں پہ زینب کا پیدا ہو جانا آسان ہے، شہرت کمانا بہت مشکل ہے. عقیلۃ القریش اگر لقب ہے تو فقط ثانی زہرا صلوات اللہ علیہ. ہے توجہ سامعین محترم. شہرت کمانا مشکل. وہ بی بی اس خطبے کو یاد کرتی ہے. اب ذرا توجہ کیجئے گا. فلسفہ اسلامی بی بی نے بیان کیا. سب سے پہلے حمد ہے اس ذات حق کی. ہاں اس کی تمام نعمتوں پہ میں حمد کرتی ہوں. اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ علامہ انعم ولہ الشکر علامہ الہمہ. ثناء کامل ہے اس پر جس نے انسان کو ایک الہام باطن عطا کیا، یعنی خیر و شر کی تمیز عطا کی.
اس پہ بی بی ثنائے کامل بیان کرتی ہیں. اس کے بعد ساری بات کر کے جب فلسفہ اسلامی پہ آتی ہے نا، اب یہ بچی ایک مرتبہ خطبہ سن رہی ہے اور یاد کر رہی ہے. جعل اللہ الایمان، اللہ نے ایمان کو کیوں واجب قرار دیا؟ تطہیرا لکم من الشرک. ابھی بھی بتا رہی ہیں ایمان کو کیوں واجب قرار دیا، نماز کو کیوں واجب قرار دیا، روزے کو کیوں واجب قرار دیا. ہاں، ایمان کو اس لیے واجب قرار دیا کہ تمہارا وجود جو ہے شرک سے بچ سکے، شرک سے پاک ہو سکے. اس لیے کہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا الا ان یشرک، شرک معاف نہیں ہوگا. والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر. بھئی نماز کا حکم ہے، لیکن کیوں حکم ہے؟ بی بی یہاں بتا رہی ہیں نماز کب ہے اور نماز ٹکریں کب ہے. ہاں ہے توجہ. والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر. نماز کو اللہ نے اس لیے واجب قرار دیا کہ تمہارے اندر سے ایٹیچیوڈ، ایگو، انانیت ختم ہو. اگر انسان نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، گلے کا سریا بھی بڑھ رہا ہے، تو یہ گلے کا توق بن سکتا ہے، عبادت نہیں بن سکتا. یہ بی بی روح عبادت. میں سمجھتا تھا فلسفہ اسلامی بیان کروں. ہر شک کو دیکھیے، خدا نے کہہ دیا نماز پڑھنی ہے، لیکن کیوں واجب قرار دیا؟ کہ عالمہ غیر معلمہ فاطمہ زہرا بتا رہی ہے خطبہ فدق میں. ہاں، اگر عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، قصر نفسی نہیں ہے، ہاں، جتنی بھی پروردگار تمہیں توفیق دے عبادت کی، تم جھکو. پروردگار میں اس قابل نہیں تھا، تو نے توفیق دی، نماز شب پڑھ رہا ہوں. پروردگار اس قابل نہیں تھا، تو نے توفیق دی کہ میں مجلس سے حسین میں آ رہا ہوں. پروردگار توفیق نہیں تھی مجھے، کہ تو نے توفیق دی کہ حسین کے نام پہ خرچ کر رہا ہوں. شکر کرو، جھکو اس کی بارگاہ میں. والزکاۃ تزکیۃ للنفس ونمع فی الرزق. ہاں، نفس کی پاکیزگی کے لیے پروردگار نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا. ونمع فی الرزق، اور رزق میں زیادتی کا سبب قرار دیا. زکوٰۃ سے دو کام ہوں گے، رزق پاک و پاکیزہ ہوگا. زکوٰۃ سے فقط وہ شرعی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا ہوگا؟ نفس پاک ہوگا، پاک و پاکیزہ ہوگا، اور رزق میں اضافہ ہوگا. والصیام تثبیتا للاخلاص. نماز کو کیوں واجب قرار دیا؟ اگر نماز کے بعد تم اللہ سے مخلص نہیں ہو رہے، روزے کے بعد اگر والصیام، روزے کو کس لیے واجب قرار دیا؟ تثبیتا للاخلاص، تاکہ تمہارے اندر للہیت ڈیویلپ ہو، اخلاص ڈیویلپ ہو، خشنودیت پروردگار ڈیویلپ ہونی چاہیے. تم خدا سے مخلص ہو جاؤ. روزے کو اس لیے واجب قرار دیا. اگر تم خدا سے مخلص نہیں ہو رہے تو وہ بھوک و پیاس تو ہو سکتی ہے، لیکن روزہ نہیں ہو سکتا. والحج تشییدا للدین. حج کو دین کی تقویت کا، شدت کا ذریعہ قرار دیا کہ پاور آف شو ہو سکے کہ دین کتنا مضبوط ہے. ہاں، اور پھر توجہ کیجئے گا. والعدل تنسیقا للقلوب. پروردگار نے عدل کو اس لیے واجب قرار دیا کہ لوگوں کے دل جڑے رہیں. ہے توجہ؟ عدل کو کس لیے واجب قرار دیا؟ پرامن معاشرہ قیام میں آ سکے. عادل امام کی عادل بیٹی یہ سن رہی ہے خطبہ زینب کبریٰ، اور یہی جملہ پھر یاد ہے آپ کو دربار شام میں کیا کہا تھا؟ آمن العدل یا ابنۃ لکا. اور ہمارے آزاد کردوں کی اولادوں، کیا یہ تمہارا عادل ہے؟ تقدیروں کا ہراء رقوہ ماؤں کا سوق کا بنات رسول اللہ سبایا وقد حتقت ستورہن وابدیت وجوہن تحتت بحن العدا من البلد الى بلد. اور ہمارے آزاد کردوں کی غلاموں، ان کی اولادوں، آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں، کیا یہی انصاف ہے کہ تمہاری کنیزیں پردے میں بیٹھے، نبی زادیاں بے پردہ ہیں؟ وقد حتقت ستورہن، ان کے سطر کو اتار دیا جائے. وابدیت وجوہن، چہروں کو بے نقاب کر دیا جائے. تحتت بحن العدا من البلد الى بلد، ایک شہر سے دوسرے شہر بے مکنہ و چادر پابند رسم کر کے پھر آ جائے. کیا یہ تمہارا عدل ہے؟ یہ تمہارا عدل ہے؟ جناب زینب کبریٰ نے اس عدل کو بیان کیا. اب توجہ، دو تین باتیں کروں گا، چھوڑ رہا ہوں اندر. وَتَّعَتَنَا، بی بی کہتی ہے ہماری اطاعت کو کیوں واجب قرار دیا؟ وَتَّعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ،
ہماری اطاعت کو امت کی ہم آہنگی کے لیے، امت جڑی رہے اس لیے ہماری اطاعت کو واجب قرار دیا۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، وَإِمَامَتَنَا أَمَامًا لِلْفُرَقَاءِ، اور علی کی امامت کو اس لیے واجب قرار دیا، ہماری امامت کو اس لیے واجب قرار دیا کہ امت تفرقے میں نہ بڑھ سکے۔ یا علی اگر ساری دنیا تیری محبت میں جمع ہو جاتی، خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ ساتھ دے رہے ہیں میرا سامعین محترم؟ اے عمار، اگر تم دیکھو کہ ساری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہے اور دوسرے راستے پہ تنہا علی ہے تو حق وہاں ہوگا جہاں علی۔ ہماری امامت کو اس لیے واجب قرار دیا کہ فرقے کی لعنت سے تم بچ سکو۔ سارے جمع ہو جاتے، آج تفرقہ جیسی لعنت نہ ہوتی۔ بی بی فرما رہی ہیں والجہاد اذن للاسلام، جہاد کو اسلام کی عزت کا موجب قرار دیا۔ والصبر معونت علی الاستجاب الاجر، صبر کو حصول ثواب کا ذریعہ قرار دیا۔ والامر بالمعروف مصلحۃ للعامہ، امر بالمعروف کو عوام کی بھلائی کا ذریعہ قرار دیا۔ اب توجہ جوانوں، میرا ساتھ دینا خدا کے لیے۔ بی بی نے کہا کہ والدین کی اطاعت کو اللہ نے کیوں واجب قرار دیا؟ اگر تمہاری زندگی میں کوئی نہ کوئی پرابلمز ہیں، کوئی نہ کوئی مسائل ہیں، یہ سیکنڈری تھنگ ہے کہ جاؤ حج پہ جاؤ خانہ کعبہ کا طواف کرو، جاؤ زیارت قبر حسین۔ حسین پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے گھر میں بیت اللہ ہے، وہ کیا ہے؟ تمہاری ماں۔ وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَقَایَةً مِنَ السَّخَطِ، اللہ نے والدین کی اطاعت کو اس لیے واجب قرار دیا کہ خدائے جبار کی آگ ٹھنڈی رہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے گا تو میں جاؤں گا خانہ کعبہ کی دہلیز کا بوسہ لوں گا، اب وسائل ختم ہو گئے، منت کیسے پوری کروں؟ سرکار نے کہا بتا تیری ماں زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے؟ کہا جاؤ اس کے قدموں کا بوسہ لے۔ دہلیز کعبہ کے برابر بوسہ ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا جو مقام تھا بنی اسرائیل پر، خدا کے لیے جوانوں قدر کرو ماں باپ کی، خدا جبار کی آنکھ ٹھنڈی رہے گی۔ دنیا میں کسی کو کوئی منزل نہیں ملی جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوئے۔ ون وے سیکریفائس فقط ماں باپ کا رشتہ ہے، ہر رشتہ رسپانس مانگتا ہے، لیکن فقط یہ رشتہ ہے جو ون وے سیکریفائس ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ماں نے ہمیشہ بے لوث محبت کی، اسے کچھ نہیں چاہیے تم سے، اور ہم اجر ادا بھی نہیں کر سکتے والدین کی خدمت کا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم خدمت کرتے ہیں ان کی موت کو مد نظر رکھتے ہوئے، انہوں نے ہماری خدمت کی ہماری زندگی کو مد نظر۔ جوان ہوگا، ہاں درود بھیجے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ اور پھر اس بی بی نے اس خطبے کو یاد کیا۔ اس کی آج تھوڑی سی اس لقب کی، باقی جو القابات جناب زینب کبریٰ کے وہ کل بیان کروں گا۔ عقیلۃ القریش کا لقب عبداللہ ابن عباس نے دیا جب اس پورے خطبے کو سنا۔ 5.5 سال کی بچی سے کہا ان عقیلتنا، آل محمد کے گھرانے کی عقیلہ۔ جب علی نے دعویٰ کیا تھا نا سلونی سلونی، جو چاہے پوچھو، انی عالم ما ترک السماوات والارض، زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں، تو ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ لوگوں نے آ کے کہا یا علی، جب جس نے جہاں دعویٰ کیا وہ ذلیل ہوا، آپ کے پاس علم کہاں سے آیا؟ مقاتل بن سلیمان نے دعویٰ کر دیا تھا اس کا، شخص وہیں کھڑا ہوا۔ یہ بتائیے جو آدم نے حج کیا تھا، ہاں بال کس نے مونڈے تھے جناب آدم کے؟ سر کس نے مونڈا تھا؟ دوسرے نے دعویٰ کیا سلونی کا، فوراً ایک بندہ کھڑا ہو گیا۔ یہ بتائیے وہ چونٹی کی آنتیں اگلے حصے میں ہوتی ہیں پچھلے میں ہوتی ہیں؟ باہر نہیں نکلا، جس نے دعویٰ کیا وہیں ذلیل ہوا۔ فقط علی تھے جو اس دعوے میں کامیاب ہوئے۔ سلونی کا دعویٰ کیا، جو سوال ہوئے فوراً علی نے جواب دیا۔ اس کے بعد پھر علی کی عاجزی دیکھو، میں نے کہا نا جملہ، عاجزی سکھاتا ہے علم، انکساری سکھاتا ہے علم۔ ہاں کو پوچھتا تھا یا علی
آپ سوچتے بھی نہیں اتنا علم کہاں سے آتا ہے، اتنا بڑا دعوے میں کیسے سچے؟ سرکار نے کہا ھذا لعاب رسول اللہ، اس میں علی کا کمال نہیں، یہ دہن رسالت کا کمال ہے، یہ لعاب رسالت کی تاثیر ہے۔ توجہ، اور ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں سامعین محترم، امیر المومنین نے خطبہ قادسیہ پڑھ لیجئے گا جا کے، سرکار دو عالم کی زبان رسالت کو چوسا، ہاں یہ دہن رسالت میں امام حسن مصطفیٰ کی غذا تھی، امام حسین کی غذا تھی، اسی طرح جناب زینب کبریٰ کی بھی غذا تھی۔ اور آپ یقین کریں گے جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا ابن زیاد کے سامنے، توجہ، اس نے کہا دیکھو تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا، تمہارے ساتھ کتنا برا ہوا، اور اب تم اپنے آپ کو ان مصائب میں، ان مشکلات میں کیسا محسوس کر رہی ہو، دیکھو کتنا برا ہوا تمہارے ساتھ۔ بی بی نے کیا جملہ کہا؟ امام معصوم سن رہا ہے، فوراً ان مصائب میں، ان مشکلات میں علی کی بیٹی کے لیے سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ کجا شرابی کا دربار، کجا علی کی غیور بیٹی۔ ابھی ذکر مصیبت بیان نہیں کر رہا، مرزا بزرگ شیرازی جنہوں نے تمباکو نوشی کا فتویٰ دیا تھا، حرمت تمباکو نوشی پر، مرزا بزرگ شیرازی تشریف فرما تھے، ایک روزہ خان خطاب کر رہا تھا، اس نے فقط یہ جملہ پڑھا، دخلت زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، کہا رک جا بھی یہیں پر، امامہ اتارا، سر پہ خاک رکھی اور گریہ کرنا شروع کر دیا۔ کہا آپ روتے کیوں؟ کہا اتنا ہی کافی ہے صبح قیامت تک رونے کے لیے، کجا شرابی کا دربار، کجا علی کی غیور بیٹی۔ ذکر مصیبت نے میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس وقت جب اس نے ابن زیاد نے کہا دیکھو خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، بی بی کا عجیب جملہ کیا تھا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا کے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یہ جملہ کہا، بے ساختہ امام سجاد نے اس جملے کو سنا، پھر یہ جملہ کہا، انت بحمد اللہ یا امتی انت بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ عند اللہ تبارک و تعالی۔ ہاں میری پھوپھی، آپ اللہ کے فضل سے عالم غیر معلمہ ہے۔ امام سجاد جسے کہیں، درود بھیجے بی بی کی شان۔ اس بی بی کی فضیلت کے لیے فقط یہی جملے کافی ہے۔ بڑی جلدی سے وقت گزر گیا، میرا ساتھ دیجیے گا، کہ عالم غیر معلمہ بی بی، عقیلۃ القریش، اور بی بی کا ایک لقب کیا ہے؟ شریکۃ الحسین۔ یہ شریکۃ الحسین کی علت کیا ہے بتائیں مجھے؟ یا آپ نے مصائب کے باب میں سنا، لیکن فضائل کے باب میں بھی ایک جملہ ہے۔ کیا ہوا جب جناب موسیٰ نے دعا مانگی تھی، ہاں تو کیا کہا تھا؟ پروردگار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ ہاں پروردگار میرے بھائی کو میرا وزیر بنا، اس سے میری پشت کو مضبوط کر، اس کی شراکت سے مجھے مضبوطی عطا کر۔ یہ لفظ موجود ہے قرآن میں، اس کی شرکت سے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہوا؟ ہارون جو تھا وہ شریک نبوت موسیٰ ٹھہرا۔ یہ شریکت الحسین کون ہے؟ جو امامت میں شریک ہو رہی ہے حسین کی، وہ ہارون تھا کہ ساتھ دیا نا امامت کا۔ مارائی تو اللہ جمیلہ، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس بچے کی معرفت کے لیے دو جملے کہوں۔ کائنات میں دو ہستیاں ہیں جو برگزیدہ ہستیاں اور جو استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، ایک رسول اللہ بیٹی کے استقبال کے لیے، اور ایک بھائی حسین جو بہن کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ نعمت اللہ جزائری نے اس جملے کو لکھا۔ جب امام معصوم کلام کرتا ہے نا، تلاوت قرآن میں مصروف ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے۔ اب جو کلام کی لذت ہوتی ہے کائنات میں سے بڑھ کے کوئی لذت نہیں ہے جب امام معصوم کلام معصوم کا تکرار کرے۔ سید الشہداء مصحف کو کھول کر کلام مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، اتنے میں یہ چھوٹی سی بچی ابھی چلنا شروع ہوئی تھی، جیسے ہی یہ حجرے میں داخل ہوئی، مصحف کو بند کیا، استقبال کے لیے حسین کھڑے ہوئے۔ نعمت اللہ جزائری نے لکھا یہ جملہ کہ جب تک حسین اس بچی کے گہوارے کے پاس رہتے تھے، بچی مسکراتی رہتی تھی۔
جیسے جدا ہوتے تھے حسین اس بچی کا گریہ بڑھ جاتا تھا۔ عالمہ غیر معلمہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا بابا کی خدمت میں، بابا ابھی 1.5 سال کی زینب ہے، 2.5 سال کا حسین، حسین نے چلنا شروع کیا ہے، میری آغوش سے یہ بچی فقط دیکھتی ہے تو وہیں دیکھتی ہے جہاں جہاں حسین کے قدم پڑتے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا بیٹی فاطمہ، بیٹی زہرا، یہ بھائی کی بہن سے، بہن کی بھائی سے محبت نہیں، یہ عارفانہ مودت ہے۔ خدا نے 5 ہستیوں کو 5 ہستیوں کے لیے خلق کیا، اس میں سے جیسے تجھے میرے لیے، مجھے تیرے لیے، تیری زیارت نہ کروں، تیرے در پہ آ کے آیت تطہیر کی تلاوت نہ کروں مجھے قرار نہیں ہوتا، اسی طرح سے خدا نے زینب کو حسین کے لیے، حسین کو زینب، 3 دن سے زیادہ زینب کو حسین سے جدا نہ رکھنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حق کے مہر کے وقت جو شرائط لکھوائی تھی وہ کیا لکھوائی تھی؟ 2 شرطیں تھیں کہ عبداللہ ابن جعفر طیار، یہ علی زینب کبریٰ کی طرف سے ایک اہم شرط پہلی لکھوانا چاہتا ہے، وہ کیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ اس بہن کو بھائی سے جدا نہ کرنا، اور دوسری شرط کیا ہے کہ جب یہ اجازت طلب کرے بھائی کی نصرت کے لیے تو اسے روکنا نہ۔ اچھا اس بچی کی معرفت کے لیے جملہ کہوں، مدینہ ہے مدینہ، علامہ اختر زیدی، علامہ رشید ترابی، بے پناہ فقی علماء اس روایت کو پڑھتے تھے، مدینہ ہے حضور سرور کائنات تشریف فرمائیں۔ 3 سال کی بچی بیٹھی ہوئی ہے، صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا امیر المومنین موجود ہیں، حسنین کریمین موجود ہیں، 4 سال کا بچہ زانوے پیغمبر پہ کریم کربلا، 5 سال کے حسن مصطفیٰ دو زانو ہو کے، یہ بچی بھی 3 سال کی بچی، ذہن میں تصور کیجئے کتنی ہوتی ہے، ہاں، لیکن اس کی معرفت کا اندازہ لگاؤ، 1.5 سال میں ماں کی آغوش سے وہاں دیکھ رہی ہے جہاں حسین کے قدم، اور 3 سال میں اس کی معرفت کیا ہے، ہاں، اس عقیلۃ القریش کی آپ اندازہ لگائیے گا۔ رسول اللہ نے کہا حسین تم پہ ایک وقت ایسا آئے گا، کھیلتے کھیلتے 4 سال کے بچے سے بات کی، حسین تم پہ ایک وقت زندگی میں ایسا آئے گا تم 3 دن کے بھوکے ہوں گے، صبر کر لو گے، نانا زندگی کی دعا کرو آپ مجھے صابر پائیں گے، سے بات قدم کے ساتھ، حوصلہ و ہمت کے ساتھ 4 سال کا بچہ جواب دے رہا ہے، فقط یہ نہ ہوگا 3 دن کے پیاسے بھی ہوں گے، صبر کر لو گے، نانا آپ مجھے صابر پائیں گے انشاءاللہ، صابر و شاکر پائیں گے، تمہارے سامنے تمہارے جوانوں کو ذبح کر دیا جائے گا، نانا آپ مجھے صابر پائیں گے، دعا کریں زندگی کی، فقط یہ نہ ہوگا تمہارے ہاتھ میں تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی میتیں ہوں گی، نانا آپ مجھے صابر پائیں گے، کہا پھر تمہیں بے دردی سے قتل کرنے کے بعد تمہاری ماں و بہنوں کو بے مکنہ و چادر پابند رسن کر کے ایک بازار سے دوسرے بازار، ایک دربار سے دوسرے دربار لے جایا جائے گا۔ اب بچہ تھا آخر 4 سال کا ننھا بچہ، سر کو جھکایا، رونا شروع کر دیا، یہ بہن منظر دیکھ رہی تھی، اس سے کیسے برداشت ہوا ہوگا کہ میرا بھائی حسین، اور آنکھوں میں آنسو، اپنی جگہ سے بلند ہوئی 3 سال کی بچی، دائیں شانے پہ آ کے ہاتھ رکھا، بھیا حسین نانا سے وعدہ کر لے زینب کی زندگی کی دعا کر، زینب اسیر بننے کے لیے بھی تیار ہے، چادر دینے کے لیے بھی تیار ہے، یہ عہد طفلی تھا، بس عزاداروں میرا ساتھ دیجئے گا، حسین ابن علی نے وعدہ کیا نانا سے، اب اس بچی کو قرار نہیں ہے، آئی بابا علی کے پاس، 2 زانو ہو کے بیٹھ گئی، بابا آپ ہو حاجت روا، آپ ہو مشکل کشا، ایک وعدہ میں نے بھائی سے کیا، ایک وعدہ آپ مجھ سے کریں، جس منزل میں جب بھی آپ کو بلاؤں گی نا، کسی کٹھن منزل میں آپ نے مدد کے لیے ضرور آنا ہے۔ نہ جانے زینب 3 سال میں کیا دیکھ رہی تھی، ایسے تو نام نہیں پڑا نا، ام المصائب، مصائب کی اصل، کعبۃ الرزایا بی بی کا لقب ہے، جبل الصبر بی بی کا لقب ہے، کعبۃ الرزایا دکھوں کا کعبہ، اس طرح سے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے، دکھوں نے مصیبتوں نے جس کا طواف کیا، بچپن سے زینب کبریٰ پتہ نہیں کیا دیکھ رہی تھی، امیر المومنین نے کہا بیٹی جہاں بلاؤ گی میں مدد کے لیے ضرور آؤں گا، یہ 2 وعدے ہو گئے، دونوں بہن بھائی جوان ہو گئے، ایک وقت وہ آیا کہ دونوں بھائیوں پہ مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل تھا، اس بہن نے صبر کیا، کیونکہ جبل الصبر ہے، صبر کا پہاڑ، ہمت کا پہاڑ،
عقیلۃ القریش زینب کبریٰ ہے نا آخر، مسیل و ختیجہ، ثانی زہرا، ثانی زہرا یعنی زہرا کی ثانی، زہرا کی مثل. دونوں بہن بھائیوں نے مدینہ چھوڑا، زینب نے صبر کیا، شکر کیا، دین کی خاطر بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا. 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پہ پہنچے، بھائیوں کے قاتل، بھائی کے خون کے پیاسے، دیکھ رہی ہے بار بار 3000 کا لشکر، 7000 کا لشکر، ہاں نرغہ آدھا میں تنہا ہے میرا بھائی، کوئی مددگار آتا نہیں، کوئی مونس آتا نہیں، ہاں کوئی نصرت کرنے والا ہے نہیں، سارے خون کے پیاسے آ رہے ہیں. لیکن دیکھتی رہی منظر، سجدہ شکر کیا، صبر کیا اس بی بی نے. 3 محرم کو کیا ہوا؟ خیام حسینی کو ہٹا دیا گیا نہر علقمہ سے، بڑا مشکل مرحلہ تھا، صبر کیا. 7 محرم ہو گئی، بندش آب تھی، التش التش کی صدائیں بلند ہونے لگیں. ہاں یہ منظر زینب دیکھ رہی، ننھے بچے کربلا کی خاک کو کھرید کر اس میں سے نمی نکال کے اپنے سینوں کو رکھ رہے ہیں، ہاں کوزوں کو سینوں سے لگا رہے ہیں. زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے لیکن سر سجدہ شکر میں ہے. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں چنا ان مصائب کے لیے، ان مشکلات کے لیے. ہاں 10 محرم کا سورج چڑھا، اصحاب چلے گئے، انصار چلے گئے. ہاں علی اکبر کے جگر میں برچھی کا پھل ٹوٹ گیا جسے خود پالا تھا زینب کبریٰ نے. صبر کیا، بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا. ایک منظر یہ ہے کہ یہ بی بی دیکھ رہی ہے، کس لیے کہ وہ طبل بجے گا تو میرے بچے گھوڑے سے گریں گے، شہادت ہوگی، میں سر پیشانی سجدہ شکر میں رکھوں، یہ منظر دیکھوں. یہ انتظار کر رہی ہے زینب کبریٰ. زینب کبریٰ نے وہ منظر دیکھا، طبل بجا، سجدہ شکر میں سر کو رکھا. اور پھر جب آئی خیمے میں عجیب منظر تھا. وہ منظر کیا تھا؟ دائیں اون کا لاشا، بائیں محمد کا لاشا، بیچ میں حسین لیٹ گئے. ایک کروٹ لیتے تھے اون کے رخسار کا بوسہ، دوسری کروٹ لیتے تھے محمد کے رخسار کا بوسہ. یہ بے بسی زینب نے حسین کی دیکھی لیکن صبر کیا، بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا. یتیم حسن قاسم کی لاش پامال ہو گئی، بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا. سنو گے جملہ، دونوں بازو عباس کے کٹ گئے، نہر علقمہ پہ سو گیا عباس. صبر کرتی رہی، منظر دیکھتی رہی. جیسے جیسے کوئی لاشا آتا تھا سب سے پہلے زینب برآمد ہوتی تھی خیمے سے. دیکھ رہی ہے، بھائی کو سہارا دے رہی ہے، حوصلہ دے رہی ہے، شریکت الحسین جو ہے، لیکن صبر کرتی نظر آئی. بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا. وہ وقت بھی آیا، الشمر جالسن علی صدرہی، شمر نے وہاں پہ قدم رکھا. امام حسین دیکھ نہیں سکتے تھے، سینے پہ وزن محسوس کیا نا. ایک جملہ کہا، لقد ارتقیت مرتقا نظیما تعالی ما قبل اللہ رسول. اے انسان، تو نے بڑے اونچے مقام پہ قدم رکھا. یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ برابر بوسے دیا کر. ماں زہرا جہاں کے بوسے لیتی تھی، رسول اللہ جہاں کے بوسے لیتے تھے، اس بلند مقام پہ تو نے قدم رکھا. 70 قدم سے 12 ضربوں میں بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے لیکن شکر کرتی نظر آئی، صبر کرتی نظر آئی، شکوہ نہیں کیا مشیت الہی سے. کربلا کے بن میں شام غریبہ ہو گئی. ایک روایت علی خود آ گئے، زینب نے نہ بلایا. 11 محرم کو سورج چڑھا، بڑا مشکل تھا زینب کے لیے سوار کرانا اور سوار ہونا. یہ منظر دیکھا، نظرت یمیناً و شمالا. ہر لاش کو ایک مرتبہ زینب نے پکارا، عباس کو بار بار پکارا، لیکن صبر کیا، شکر کیا. بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا. ابن زیاد کے دربار میں چلی گئی، بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا. سنو گے آزادارو جملہ، مدینہ سے لے کے کربلا، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کر بازار شام، بازار شام سے لے کر اب دربار شام کے باہر ایک مقام ہے باب الساعہ. یہاں 3 گھنٹے کھڑی رہی علی کی بیٹی. سنو گے عزاداروں، کہا میں دربار نہیں جاؤں گی. شمر تازیانہ لے کے سید سجاد کی پشت پہ آیا، تازیانہ مار کے کہتا تھا قافلے کو آگے بڑھاؤ. سید سجاد کی کیفیت کے گلے میں خاردار توق، ہاتھ میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑی، کمر میں لنگر، یہی ہے نا کیفیت. زنجیروں میں جکڑا ہوا سید سجاد آیا سنبھالتا ہوا. پھوپھی اماں بس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دربار میں چلیں، ایک مرتبہ نوکے نیزہ پہ بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھو. اب جو زینب نے بھائی کے سر کا مشاہدہ کیا، حسین نوکے نیزہ سے رو رہے تھے، آنسو ٹپک رہے تھے. بہن نے بھائی کو مایوسانہ نگاہ سے دیکھا، حسین کے لب متحرک ہوئے. بہن زینب، دونوں نے دین کی خاطر مدینہ ساتھ چھوڑا تھا، دین کے لیے دونوں دربار میں چلتے ہیں. اب وہ زینب جس نے بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا، رخ پھر گیا نجف کی جانب. بابا کجا شرابی کا دربار، کجا تیری غیور بیٹی زینب، بابا مدد کو آؤ.
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارے محمد و آل محمد کی عزت عصمت کا واسطہ پروردگار جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ زرغام زیدی صاحب کی والدہ علیل ہیں، صحت کلی نصیب فرما۔ پروردگار یہاں جو لوگ اس وقت تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں، پروردگار 2 وقت مل رہے ہیں، قبولیت دعا کا وقت ہے، پروردگار کسی کو اس در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ ام المصائب شریکت الحسین ثانیہ زہرا مسیل و ختیجہ جناب زینب کبریٰ کی عظمت کا واسطہ پروردگار ان مومنین کے جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما، جان مال عزت رزق میں اضافہ فرما، ان بزرگان کا سایہ تا ظہور امام زمان قائم و دائم فرما، حاسدین کے شر سے امان عطا فرما، مومنین کے گھروں پہ اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما، جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار ان سب کی حاجت روائی فرما، ان سب مومنین کی مشکل کشائی فرما، ان آنکھوں کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلا۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ بے گھر کو گھر نصیب فرما، بے آسرا کو آسرا نصیب فرما، بے وارث کو وارث نصیب فرما، جو مقروضین از غیب سے قرض کی ادائیگی فرما، بے گناہ قید ہیں رہائی نصیب فرما۔ آل محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ پروردگار تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، محمد اور محمد کی پاکال کا، اس عظیم معظمہ محرومت المسرت بی بی کا لقب ہے جو مسرت سے محروم تھی، جناب زینب کبریٰ کے مصائب کا واسطہ جنت بی بی کو صحت کلی نصیب فرما۔ جن کے گھروں میں مائیں بہنیں بیمار ہیں علیل ہیں، پروردگار از غیب سے اس بی بی کے صدقے میں شفائے کلی نصیب فرما۔ پروردگار پارا چنار میں جو ظلم ہو رہا ہے، ظالم اگر قابل ہدایت نہیں تو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، محبان آل رسول کی محافظت فرما، ہم سب کا خاتمہ علی الایمان فرما، موت سے پہلے توبہ نصیب فرما، بعد از موت شفاعت آل محمد سے بہرمند فرما۔ مومن مخصوص نے دعا کے لیے کہا، پروردگار اس کی دعائیں قبول و مستجاب فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا انسانیت سسکیاں لے رہی ہے، منجی عالم بشریت یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و